یہ وظیفہ لینے پہ راضی نہیں ہے اور آپ نے چند ائمہ کے نام بھی ذکر کر دیا، تو نہ لیں وہ اچھی بات ہے، کیا خیال ہے اس میں؟ کون سی ایسی بات ہے اس میں اتنا ایگریسو ہونے کی اور چیخنے چلانے کی اور ہاں ہاں ٹھیک پیش پورا خطیبانہ انداز کی کیا ضرورت ہے اس میں؟ آرام سے بتا دیں، نہیں بھائی چند لوگ ہیں جو، کچھ لوگ ہیں یا بہت سارے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے یہ وظیفہ، تو ٹھیک ہے نہ لے وہ، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں وظیفہ لے کے حکومت کا پٹھو بن جاؤں گا تو نہ لے وظیفہ، کیا خیال ہے؟ یہ جو انہوں نے کہا کہ پنجاب کے ائمہ راضی نہیں ہے، تو تحقیق ایسے نہیں ہوتی کہ جو دعویٰ کر رہا ہے اسی کی بات کو مان لیا جائے۔ جا کے نیوٹرل ہو کے خود جا کے پنجاب میں دیکھ لیں، آپ کے بھی ریلیٹو ہوں گے پنجاب میں، بہت ساری مساجد کے امام ہوں گے یا جتنے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں بہت سب کے تعلقات ہوں گے نا، ان سے فون کر کے پوچھ لیں کیا خیال ہے بھائی، آپ اس پہ خوش ہیں یا ناراض ہیں؟ پھر پتہ چلے گا کہ جن علماء کا آپ نے نام لیا قابل احترام علماء کا، ان کے علاوہ کی کیا رائے ہے۔ تو وہ علماء تو جمعیت کے ہیں نا، آپ تو سب جمعیت کے علماء کے نام لے رہے ہیں نا، تو ابھی ظاہر ہے جمعیت اپوزیشن میں ہے۔ میں نے بتایا تھا سیاسی جماعت کا کام یہی ہوتا ہے کہ حکومت کے ہر فیصلے کو مسترد کرنا، کیونکہ کوئی بھی اپوزیشن میں ہو کہ حکومت کے فیصلے میں تعریف شروع کر دے تو اس کا مطلب تو آپ اپنی ووٹنگ پاور ہی ضائع کر رہے ہو پھر تو سیاست کا تو کام یہی ہوتا ہے۔ انہوں نے مجھے یہ کو بولا ہے کہ ان کی ڈور کوئی اور کھینچ رہا ہے، ہماری ڈور کوئی اور کھینچ رہا ہے۔ ہماری ڈور تو خدا کی قسم پہ قرآن ہاتھ میں رکھ کے میں قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں کہ کوئی بھی نہیں کھینچ رہا ہماری ڈور، نہ یہ بیان ہم نے کسی کے کہنے پہ دیا۔ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب تب کو بھی نہیں بتایا جو میں نے بیان دیا، ان کو بھی بتایا بغیر دیا، ایک رائے ہے جو میں نے جس کا اظہار کیا اپنی طرف سے تحقیق کر کے۔ یہ الزام لگا دینا بہت آسان ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ آیت المنافقی ثلاث، اس میں ایک علامت یہ بھی بیان کی، اذا خاصم فجر، کہ جب وہ کسی سے بحث کرتا ہے تو گالم گلوچ پہ آ جاتا ہے۔ آپ کہیں انہوں نے گالی تو نہیں دی، جب آپ کسی کو یہ کہہ دو کہ یہ کسی اور کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی گالی کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اگلے کے جو اسٹیٹمنٹ ہے، اگلے کی بیان کی ویلیو ہی زیرو کر دی ہے۔ اب جو بھی بیان دے گا یہ تو حکومت کے کہنے پہ دے رہا ہے، تو میں قرآن پہ ابھی بھی قسم اٹھاتا ہوں واللہ کہ نہ یہ میں نے حکومت کے کہنے پہ کیا، نہ حکومت سے میرا کوئی لینا دینا ہے۔ حیثیت دیکھو، اور قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ کی حیثیت دیکھیں، اس وقت بھی آپ اس بات کو پی گئے، میں خاموش رہا، میں چپ رہا، چلو ٹھیک ہے احساس ہو گیا ہوگا، پھر آپ نے حسب عادت حضرت قائد ملت اسلامیہ کے لیے باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، ان کے موقف کو، ایک حلقے کی رائے، اتنے علماء کی رائے کو اس طرح ڈی ویلیو کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ کیا ایجنڈا ہے آپ لوگوں کا؟ بھائی لینا، آپ بنے حکومتی کاسلس، حکومتی ٹاؤٹ بنے، ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ آپ کبھی چھپتے ہیں علماء کرام کے نام کے پیچھے، کبھی چھپتے ہیں دارالفتاء والارشاد کے پیچھے، کبھی چھپتے ہیں جامعۃ الرشید کی وجہ سے، کبھی چھپتے ہیں علماء کے بورڈ کی وجہ سے۔ اگر اتنا آپ کو سیاسی میدان میں آنے کا شوق ہے نا، بنائیں اپنی سیاسی جماعت اور آئیں اس میدان میں، جتنا دال تیل پانی کا بھاؤ ہے نا وہ سارا آپ کے سامنے آ جائے گا۔ مفتی صاحب میں تو بہت حیران ہوں، ہم نے تو آپ لوگوں کا اتنا دفاع کیا، اپنا سمجھ کے اتنا دفاع کیا کہ اپنی سیدہ ماں کو گالیاں دلوائیں، اپنی بہنوں کے، بیویوں کے، بیٹیوں کی گالیاں میں نے برداشت کی، آپ کا تحفظ کیا۔ اسی طرح حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب کے اوپر جب اس طرح یہ بلے حملے آور تھے اور مولانا کی سفید ریشی تک کبھی حیا نہیں کر رہے تھے، میں نے اس وقت بھی کتنے ہی لوگوں کی گالیاں برداشت کی، پر آپ کو اپنا سمجھا، عالم دین سمجھا اور ایک مدرسے کا ساتھی سمجھا اور آپ کا تحفظ کیا میں نے۔ آپ کو اتنا بھی جو ہے نا کیا کہتے ہیں خیال نہیں آیا وفاق المدارس العربیہ کے اوریجنل اکابرین کے لیے؟ آپ کیا پلاسٹک کے ڈمی اکابرین بن رہے ہیں؟ ان جملہ اکابر کے مقابلے میں، حضرت مولانا فضل الرحمان جیسے بندے کے مقابلے میں آپ ان کی رائے، ذاتی رائے، چھوٹا ویلیو فلاں پر اس طرح کے معاملات میں آپ بات کرتے ہیں، کچھ تو خیال کریں مولانا، آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ اس لیے میں نے یہ لہجہ اختیار کیا ہے، اس پہ آپ لوگ سمجھ گئے، ورنہ میں بھی انشاءاللہ تعالی کمر کس کے بیٹھا ہوں، میں ٹٹ فار ٹٹ جواب دوں گا۔ یاد رکھیں، ایک پتھر اٹھا، ایک انشاءاللہ تعالی پہاڑ سے جواب دیا جائے گا، مجھے آپ میری زبان سے نہیں روک سکتے، اور میں ایسے جواب دوں گا جیسے جواب دینے کا حق ہے۔ خبردار جو وفاق المدارس العربیہ کیا کابرین کو ذاتی رائے کہا یا حضرت قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کی بات کر کے اور جھوٹ بول کے عوام کے سامنے کہ جی یہ لوگ بھی تو حکومتی تنخواہیں لیتے ہیں، حکومتی مراعات لیتے ہیں، بھائی وہ عوامی عہدہ ہے، مولانا فضل الرحمان عوامی عہدے پر بیٹھے ہیں، وہ ایم این اے ہیں، تو عوامی عہدے پر انہوں نے بیٹھ کے حکومت کو یہ احسان نہیں کر رہی، ان کو جو تنخواہ دے رہی ہے آپ اس کو اٹھا کے کہتے ہیں نہیں امام مسجد کو بھی اس کی تنخواہ دی جائے۔ دلائی کا جواب نا دلائی سے دیا کریں، وہ بالکل خطیبانہ ہوئی بھی ہے، فلاں دامت برکاتہم، فلاں دامت برکاتہم۔ بھائی جتنے دامت برکاتہم کا آپ نے نام لیا ان کے علاوہ سب ہمارے حامی ہیں اس فیصلے میں، وہ میڈیا پہ نہیں ہے۔ لوگ مفتی تقی عثمانی صاحب کا حوالہ دے رہے ہیں کہ ہم مدارس لوگ حکومت سے مراد نہیں لیں گے، تو مدارس کو مراد کون دے رہا ہے بھائی؟ حضرت مفتی تقی صاحب نے اماموں کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، مدارس کے بارے میں کہا ہے، تو ٹھیک ہے، جس کا جو مدرسہ ہے وہ اس میں اس کو اختیار ہے کہ حکومت سے، جامعہ نے بھی نہیں لیا آج تک حکومت سے کوئی مراعات، کبھی بھی نہیں، ایک روپیہ نہیں لیا حکومت سے مدرسے کے لیے، تو نہ اپنی ذات کے لیے لیا حضرت مفتی ابراہیم صاحب۔ ہاں یہ مراعات تو سب لیتے ہیں کہ قانونی پیچیدگی آئی بھی ہو، کہیں رجسٹریشن کا مسئلہ ہو، یہ مراعات تو پھر اس کے تو گورنمنٹ کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا نا۔ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کے بچوں کے آپ جائیدادیں دیکھ لو کتنی ہیں، مفتی عبدالرحیم صاحب کو دیکھ لو، اور باقی جن کے آپ نام لے رہے ہیں ان میں بعض کے دیکھ لو کتنے ہیں۔ تو ہم نہیں چاہتے اپنا منہ کھولیں، آپ جو ہے نا اعتراضات کرو، ہماری رائے سے اختلاف کرو، لیکن جب آپ ہمیں درباری اور سرکاری بولتے ہو نا تو آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ ہمارا منہ کھل گیا نا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ سب کا احترام لوگوں کے دلوں میں رہے، رائے کے اختلاف رائے کی حد تک رکھا جائے۔